وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. غور سے میری بات سن لیں, غور سے سن لیں. سب مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں, ابھی میں نان مسلم سے بات نہیں کر رہا, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. یعنی کئی دفعہ اللہ نے تمہیں ویسے ہی معاف کیا ہوا ہے, لیکن جب کوئی مصیبت, پریشانی, ٹینشن آتی ہے اس کے پیچھے تمہارے اعمال ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ آپ اسکرین کے اوپر ایک وہ ابن ماجہ کی بھی حدیث ڈال دیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں تو یہ آفتیں آتی ہیں. اور ان میں سے ایک یہ کہ جب فحاشی ہوتی ہے, جب فحاشی, بدکاری, عریانی پھیلتی ہے تو ایسی بیماریاں آتی ہیں, ایسی وبائیں پھیلتی ہیں جو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوتی ہیں. تو یہ بات کس کی ہے؟ میری بات نہیں ہے, اور یہ مقبول جان صاحب کی نہیں ہے, XYZ کی نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جن جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں, نہ ملائکہ میں, نہ جنات میں, نہ انسانوں میں. وہ جو جس کے بارے میں دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے, یہ ان کی بات ہے کہ جب بھی فحاشی پھیلتی ہے تو کون سی وبا آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس وہ بیماری آتی ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے کہ STDs کی پوری کیٹیگری ہے ایسی بیماریوں کی, HIV, ایڈز, STDs, یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں جو آج ہمیں معلوم ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے حکمران جو ہیں وہ اللہ کی کتاب سے فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے لڑائیاں کروا دیتا ہے, ان کی جنگیں ہو جاتی ہیں, وہ پھر ان کے اندر ایک وہ تیس نیس اور ڈراؤٹس بھی آ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر اور بھی چیزیں ایسی یعنی نام لے کے آفتوں کا بتایا گیا کہ یہ آفت کیوں آتی ہے, یہ پریشانی کیوں آتی ہے. اگر مسلمان بھی مذاق اڑائیں گے تو مسلمان اور کفار میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا وہ چارلی ہیبڈو جس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے تھے, ابھی زلزلے پہ اس نے ٹویٹ کیا, دیکھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا. نئی وہ اسکیچ کر کے ٹوٹے ہوئے گھر بنا کے اس نے لکھا ہے کہ اب ٹینکس تو لانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے, دیر آر نو ٹینکس ریکوائرڈ ناؤ. یہ ایک نان مسلم ہے, تو مطلب ٹھیک ہے وی ریمین ان افیکٹڈ اس طرح سے, لیکن مسلمان اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کے ایسی بات کرے تو تھوڑا آپ نا بات کنٹینیو کیجیے گا. بس ایک اس میں آپ جو ہے پوائنٹ ایڈ کر لوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ایکچولی بھائی یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ خاص کر مسلمان دیکھیں, دا مور نالج یو ہیو اباؤٹ اسلام دا مور ہمبل یو بیکم. ہوتا یہ ہے کہ اتنا سینسٹیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹریننگ دی کہ رات کا وقت ہے, رمضان ہے, ام المؤمنین حضرت صفیہ آتی ہیں اور کچھ کھانا لینے دینے کے لیے آتی ہیں, تو وین شی از ریٹرننگ ٹو ہر ہاؤس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے میں آپ کو چھوڑ کے جو ہے میں آپ کو چھوڑ کے آ جاتا ہوں. وائل ہی از گوئنگ ود ہر, تو وہاں پہ 2 صحابی آ رہے ہوتے ہیں. اب امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈز ناٹ نیڈ ٹو سی اینی تھنگ, وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہذہ صفیہ, یعنی میری وائف ہیں. تو صحابہ اکرام جو 2 گزرے ہوتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ, آپ نے کیوں کلیریفائی کیا ہمارے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کیونکہ دیکھیں یہاں سے ہمیں ابھی لیسن یہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اگر ایک ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ ڈال دیتا نا صحابہ اکرام کے دلوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ تھے, یہ چیز صرف ذرہ برابر ڈاؤٹ ان کو دین سے باہر نکال دیتی. اور یہ ہمارا ریفرنس ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے, دا مومنٹ یو اسٹارٹ بی لٹلنگ دا دین اٹ سیلف, تو یہ تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین کے بارے میں آل ٹوگیدر, تو ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے آؤٹ آف دی اگنورنس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا نا, وہ پوچھیں گے جنت والے جہنم سے تمہیں کیا چیز لے گی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, دوسری بھی چیز ہاں ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. تو کئی چیزیں ہیں وہ بیریئرز ہیں, یو ہیو, اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ پلیز اپنی جو ہے نا وہ زبان نہ کھولیں.